کر شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ میرے عزیز دوستو، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے یہود اور ہم۔ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان کی اسلام دشمنی کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشوں سے لے کر حرمین شریفین پر قبضے کے منصوبوں تک ان کی اسلام دشمنی کا ایک تسلسل ہے، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ ان کی اسلام دشمنی کے باوجود مسلمان ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم یہود کے نقش قدم پر چلو گے اور ان کے طور طریقے اختیار کر لو گے۔ میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہودی مولویوں کی پہلی خرابی یہ نظر آتی ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کے اوپر بھاری بھرکم کتابیں لاد دی جائیں لیکن اسے ان کتابوں سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا ہمارے علماء سو کا بھی یہی حال نہیں کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کے اوپر بھاری بھرکم کتابیں لاد دی جائیں لیکن اسے ان کتابوں سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا ہمارے علماء سو کا بھی یہی حال نہیں کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہیں؟ گھر میں دینداری نہیں، پردہ نہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، فلمیں چل رہی ہیں۔ یہودی مولویوں کی دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگے تھے۔ آج کئی علماء سو بھی اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ قیامت کے دن بس ہماری ہی چلے گی، جسے چاہیں گے دوزخ میں دھکا دے دیں گے اور جسے چاہیں گے انگلی پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہودی مولویوں کی تیسری خرابی یہ تھی کہ وہ حقیر دنیا کی خاطر اللہ کے احکام میں تحریف اور تغیر کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ذاتی مفادات کے لیے، حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے اور برادری کے رسم و رواج نبھانے کے لیے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں معنوی تعریف کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہودی مولویوں کی چوتھی خرابی قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ وہ معاشرتی برائیوں سے خاموش سمجھوتا کر چکے تھے، سب کچھ اپنی نظروں کے سامنے ہوتا دیکھتے تھے مگر پھر بھی خاموش رہتے تھے۔ ان کی زبانیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے گنگ ہو چکی تھی اور گنگ ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ خود بھی انہی برائیوں میں مبتلا تھے۔ آج ہمارے اندر یہ بھی خرابی آ چکی ہے، ہم برائی کو پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کے احکام کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، ظلم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہیں اور کہاں نہیں دیکھتے، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، بازاروں میں دیکھتے ہیں، حکومت کے ایوانوں میں دیکھتے ہیں، اپنے خاندانوں اور اپنی جماعت میں دیکھتے ہیں مگر پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ قرآن نے ان کے مولویوں کے علاوہ ان کی عوام کی بھی کئی خرابیوں کی نشاندہی کی ہے، مثلاً یہ کہ وہ بے عمل ہی نہیں بد عمل بھی تھے مگر ان کا خیال تھا کہ قیامت کے دن بس ہماری ہی چلے گی، جسے چاہیں گے دوزخ میں دھکا دے دیں گے اور جسے چاہیں گے انگلی پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، توہم پرستی عام ہے، ہر قدم پر ایسے بابے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم پل بھر میں محبوب کو اپنے قدموں میں ڈال سکتے ہیں، سنگتی لفظت کو معاف کر سکتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار دلا سکتے ہیں اور دل کی ہر مراد پوری کر سکتے ہیں۔ گویا معاذ اللہ سارے خدائی اختیارات ان بابوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہودی مالی معاملات میں گڑبڑ کرتے تھے، سود خور تھے، دوسروں کا مال شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کر جاتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے مالی معاملات میں بھی دھوکہ فریب، جھوٹ، ملاوٹ، سود اور وعدہ خلافی سب کچھ آ چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہودی زندگی سے شدید ترین محبت کرتے تھے، یہ بات ہم پر بھی صادق آتی ہے۔ جہاد سے فرار اور حصول دنیا میں استغراق اس بات کی خبر دیتا ہے کہ شاید ہم نے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور ہم نے کبھی بھی موت کا مزہ نہیں چکھنا۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بڑے احسانات کیے، ان میں 20 انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، انہیں فرعون کے بدترین مظالم سے نجات دلائی، ان کے لیے دریا خشک کر دیا، ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا گیا مگر انہوں نے ناشکرے پن کا راستہ اختیار کیا۔
ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے، ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن کی صورت میں عزت و سرفرازی کا نسخہ ہمیں عطا کیا، لیکن ہم نے شکر کی بجائے کفران نعمت کیا۔ معزز سامعین، اب آخر میں اپنی پوری مسلم قوم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، جھولی پھیلا کر ایک درد دل کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ تہذیبوں کی ثقافت، کہ تہذیبوں کی آمیزش، ثقافتوں کا ٹکراؤ اور تصادم کا، روایتوں کا تصادم کوئی انوکھی بات نہیں۔ روز اول سے یہ سلسلہ بام عروج پر ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ بالخصوص اسلامی تہذیب کو ہر زمانے میں نئے چیلنج درپیش ہوئے، یہودیوں اور دیگر اغیاروں کے ہاتھوں متعدد مرتبہ اسلامی تمدن و حضارت پر شب خوں مارنے اور چوطرفہ یلغار کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، مگر ہر بار اسلام کے متوالے اپنی تہذیب کے آگے سد سکندری بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی اس وقت بھی پوری امت مسلمہ بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کی اکثریت قلادہ اسلام گلوں سے نکال چکی اور اغیار کے طور طریقوں کو قابل فخر سمجھنے لگی۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب مسلمانوں کے بیشتر ممالک پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کا طوطی بولا کرتا تھا، لیکن جب ہم نے اپنی حقیقی میراث سے اعراض کیا تو آج ہم پر ذلت کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کشمیر سے لے کر بوسنیا تک، ایشیا سے افریقہ تک ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آئیے ہم عزم کریں کہ یہودیوں کے طریقے کو چھوڑ کر صحابہ کے طور طریقوں کو سینے سے لگائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ کامیابی کی چھڑی ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور عزت کا تاج ہمارے سروں پر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔